بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ، کچھ تبصروں کے ساتھ اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، انڈیا نے جب مقبوضہ جموں و کشمیر کو 370 ہٹا کر اپنا باقاعدہ حصہ بنایا، تو اگر اس دور کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ اس وقت مکمل طور پر اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایسا ممکن نہیں کہ وہ اتنا بڑا اقدام ایسے کر لیتا، اور اس نے اپنی 7 بلکہ 8.5 لاکھ فوج سری نگر کشمیر پورے میں وادی میں لگائی ہوئی تھی، اور یہ یعنی حالت تھی کہ وہاں آپ ایک کشمیری کے سر پر 2 فوجی بٹھائے ہوئے تھے۔ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی پوزیشن بڑی خراب تھی۔ ہمارا ملک جو ہے وہ، ہمارے سیاستدان آپس میں جو ان کی طرح کے اوقات ہے، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، لڑائی جھگڑے، مار داڑ، پکڑ دکڑ، اس چکر میں انہوں نے ادھر وہ 370 لگا دی۔ جس کے بعد خان صاحب جب گئے ہیں یہاں UN میں، تو انہوں نے بڑی بھرپور تقریر کی، جس کا خاصا تمسخر بھی پاکستان میں اڑایا گیا۔ لیکن تمسخر یعنی اڑانے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپوزیشن نے، کیونکہ یہ سوائے اس کے اور کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اب میں دوسری گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ انڈیا کا ایک ایسا قدم تھا، امید تو یہ تھی کہ بھی بین الاقوامی دنیا جو ہے اس کا نوٹس لے گی۔ اگر UN کی قراردادیں جو جمع، اگر ان کا اس طرح حلیہ بگڑنے لگا تو پھر یہ سلسلہ تو ختم ہونے میں نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ دنیا کمزوروں کی تو نہیں نا، یہ تو طاقتوروں کی دنیا ہے۔ خیر، سروائیول آف فٹسٹ ہے۔ اب جب پاکستان اس پوزیشن میں آیا ہے تو اس نے اس کے مقابلے میں ایک ایسا بڑا اقدام کیا ہے جس نے بھارت کو تلملا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری دے رہا ہوں۔ آپ کو ابھی شاید اس کی شدت کا اندازہ نہ ہو، لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، یہ حالات حاضرہ کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی چال پاکستان نے چلی ہے اس کے مقابلے میں۔ پاکستان نے جناب گلگت بلتستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گو کہ اس فیصلے کے لیے 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں درکار ہوتی ہے، اور اتنی تعداد نہیں ہے اس کی، پر جیسے میرا خیال ہے پیچھے یہ FATF بل منظور ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح یہ بل بھی منظور ہو جائے گا۔ یہ 72,971 کلومیٹر کا جو یہ ایریا ہے، اور 12.5 لاکھ ہے اس کی آبادی گلگت بلتستان کی۔ اگر گلگت یہ 2009 میں پہلی مرتبہ انہوں نے ان کو وفاق کے زیر اہتمام ایک ایمپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر کے تحت مقامی حکومت سازی کا ان کو دیا تھا موقع، جس کے بعد سے انڈیا کو مسلسل تڑپنی لگی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کوئی وہ ان کا موسم سنانا شروع کر دیتا ہے، کبھی کچھ۔ یہ گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنی ہے اس وقت لداخ میں کارروائی ہو رہی ہے، جتنی اور جو مستقبل کی لڑائیوں کا جو نقشہ باندھا جا رہا ہے، وہ سب اسی ایریے میں باندھا جا رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ یہاں پہ حکومت جو ہے نا، مقامی سطح پہ بھی ایسی قانون سازی کرے کہ ان لوگوں کو واقعی احساس ہو کہ بھئی ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ اس سے پہلے تو غریبوں کو پوچھنے کوئی نہ، آپ نے ان کا وہ بنا دی تھی، حکومت تو ان کی بنا دی تھی، لیکن مرکز میں ان کی آواز نہیں سنی جاتی تھی، ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کوئی سیٹ نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ 51ویں ترمیم جو یہ قومی اسمبلی کی سیٹیں کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس میں اب پہلے تو قومی اسمبلی کی سیٹیں 342 سے اب 336 کر دی گئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ وہ یہ فاٹا واٹا کو سب کو ملا کے حصہ بنا دیا گیا تھا KPK کا، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک نئی ترمیم کر کے ان کی سیٹیں جو ہیں اس میں رکھی جائیں گی۔ اچھا، 2015 میں آپ کو علم ہے کہ کمیٹی بنی تھی، سرتاج عزیز صاحب یہ منسٹر تھے، وزیر خارجہ ہمارے رہے ہیں، کمیونیکیشن کے وزیر بھی رہے ہیں۔ ان کے زیر اہتمام جس نے یہی فیصلہ کرنا تھا کہ بھئی گلگت بلتستان کا آخر کیا مستقبل ہے۔ انہوں نے کوئی سفارشات طے کی تھیں، جس میں انہوں نے سفارش کی تھی کہ اس کا صوبہ بنانا چاہیے باقاعدہ، تاکہ ان کی نمائندگی ہو پاکستان میں۔ اب صاحب اس وقت تو حکومتوں کی ترجیحات کچھ اور ہوتی تھیں۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے تھے، یعنی جب گزشتہ حکومتیں تھیں نا، انہوں نے اس کو صرف ٹورزم کی
تک رکھا ہوا تھا کہ ٹورزم ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے دفاع، میں کہتا ہوں اس وقت جو جنگی حکمت عملی پوری دنیا میں ترتیب پا رہی ہے، اس میں مرکزی حیثیت اس علاقے کو حاصل ہے. گلگت بلتستان کو آپ لداخ اور اقصائی چین کے ساتھ ملا کر دیکھیں نا، کشمیر کے ساتھ، تو یہ بہت سینسٹیو اس وقت ایریا ہے. اچھا جی، اب 2015 میں ایک کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر حکومت نے اب 2020 میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے نا وہ کی جائے گی، لیکن یہ آئینی ترمیم مشروط ہوگی. مشروط اس بات سے ہوگی کہ کل کو جو بھی UN اگر کبھی باسی کڑی میں ابال آ گیا اور یہ کشمیریوں کی قسمت کا کوئی فیصلہ ہو گیا جو پلیبسائٹ کے حساب سے، تو پھر پاکستان اپنے آپ کو اس کا پابند رکھے گا. یعنی اگر وہ اس کا پابند رکھے گا. اب یہ ہے کہ ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 1 ہے، جس میں ٹیریٹریز آف پاکستان کا تعین کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کیا جائے گا اور اس میں اس کو شامل کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا اچھا قدم ہے، اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. بات یہ ہوتی ہے کہ سیاسی اقدامات، جو سیاست بازی اپنی جگہ، جو ملک کی سالمیت کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، ہمارے اس سفر کے ساتھی بنیں، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا شکریہ.